اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت پچھلے آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس شخص کو اللہ نے نبوت دی ہو، حکمت بھی دی ہو، وہ بھلا کیسے اپنی امت کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ یہاں رب فرماتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ وہ حکم دے گا، لا یامرکم، لا یامرکم، نہ وہ حکم دے گا تم کو، ان تتخذوا، کہ تم پکڑو، الملائکۃ، ملائکہ کو، والنبیین، اور نبیوں کو، ارباباً، رب۔ گویا جس شخص کو اللہ نے نبی بنایا ہو، حکمت دی ہو، وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم ملائکہ اور نبیوں کو رب مانو اور ان کی عبادت کرو۔ کیا یامرکم، وہ تمہیں حکم دے گا، ایامرکم، کیا وہ تم کو حکم دے گا، بالکفر، کفر کا، بعد اس کے، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ یہاں کم آیا ہے، یہاں بھی کم آیا ہے۔ اس کم میں خطاب یہود سے بھی ہے، نصارہ سے بھی ہے، مسلمانوں سے بھی ہے۔ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ نہ یہودیوں میں سے کسی نبی نے، نہ نصارہ میں سے کسی نبی نے اپنی امت سے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب مانا جائے۔ یہی بات رب یہاں فرماتا ہے ایامرکم بالکفر، کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے سکتا ہے، بعد اذ انتم مسلمون، جب آپ مسلمان ہو چکے ہو، جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے مسلمان ہو چکے ہو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو، کیا اس کی اطاعت کرنے کے بعد وہ آپ کو کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے
کہ جس شخص کو اللہ نے نبوت دی ہو، حکمت دی ہو، وہ لوگوں کو اللہ کے بجائے اپنی بندگی کرنے کا حکم دے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔